مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 معصوم بچے بھی تھے جن کے نام محمد اور ابراہیم تھے۔ محمد اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں معصوم بچے قاضی سرئی کے گھر ان تمام واقعات سے بے خبر موجود تھے۔ جب ابن زیاد قتل امام سے فارغ ہو چکا تو اس نے اعلان کرایا کہ ہے کوئی جو مسلم کے معصوم بچوں کو پکڑ کر پیش کرے، بے پناہ انعام پائے گا۔ قاضی سرئی یہ اعلان سن کر سخت پریشان ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بچے یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے اور کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہم کہیں یتیم تو نہیں ہو گئے؟ کیا کوفہ میں ہمارا کوئی نہیں رہا؟ کیا ہمارے والد ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ قاضی سرئی نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا، صاحبزادوں، یہ وقت آہو فغاں کا نہیں ہے۔ ابن زیاد کے سپاہی تمہاری تلاش کر رہے ہیں، کہیں تمہاری آواز سن کر ادھر ہی نہ نکل آئیں۔ صبح ایک قافلہ دروازہ عراقین سے مدینہ طیبہ جا رہا ہے، تمہیں اس کے ساتھ کر دیتا ہوں، اللہ کو منظور ہوا تو تم مدینہ طیبہ پہنچ جاؤ گے۔ قاضی سرئی نے اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا، جاؤ ان دونوں صاحبزادوں کو قافلے کے ساتھ ملا آؤ۔ اسد جب دروازہ عراقین پر پہنچا تو دیکھا قافلہ نکل چکا تھا، دور گرد اڑتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، جلدی کرو، دوڑ کر قافلے سے مل جاؤ۔ دونوں بچے دوڑے مگر قافلہ دور نکل گیا، نکیلے پتھروں نے پاؤں زخمی کر دیے، بھوکے پیاسے بھاگے چلے جا رہے ہیں، پھول سی نازک ایڑیاں رنگین ہو گئی ہیں۔ تمام دن دوڑتے رہے، رات ہو گئی تو بڑے نے چھوٹے سے کہا، رات کہیں سو جائیں، مگر چھوٹا بولا، نہیں بھائی جان، کہیں سپاہی گرفتار نہ کر لیں، ابھی ہم کوفہ سے زیادہ دور نہیں نکلے ہیں، ہمیں رات میں بھی سفر جاری رکھنا چاہیے۔ رات کی سیاہی گہری ہوتی چلی گئی، پتا بھی ہلتا تھا تو ڈر جاتے تھے، جنگل بیابانوں کو پار کرتے چلے گئے۔ صبح ہونے کو تھی، کہنے لگے، یقیناً ہم کوفہ سے کافی دور نکل آئے ہوں گے، مگر پاؤں پھوٹی تو دیکھا کوفہ کے مکانات سامنے تھے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی راستہ بھول گئے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے تھے، چمنستان نبوی کے مہکتے پھول مرجھا رہے تھے، کہیں چھپنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ایک ظالم سپاہی نے پکڑ لیا۔ دونوں لال ابن زیاد کے دربار میں ڈرے سہمے کھڑے ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا انہیں جیل خانے بھیج دیا جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے۔ جیل خانے کا دروگا مذکور نہایت نیک طبیعت انسان تھا، آدھی رات کو کھانا کھلایا اور قدسیہ کی راہ پر لے گیا اور اپنی انگوٹھی اتار کر دی اور کہا، سیدھے قصدیہ چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی کوتوال ہے، اسے یہ انگوٹھی دکھانا اور سارا ماجرا کہہ سنانا، وہ تمہیں کسی طرح مدینہ پاک پہنچا دے گا، یہاں مجھ پر جو گزرے گی میں وہ سہ لوں گا، مگر ناخون تدبیر گرہ تقدیر کے کھولنے سے عاجز ہے۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بچے تمام رات دوڑتے رہے، صبح ہوئی تو دیکھا کوفہ کے بازار نظر آ رہے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ مظلومیت کی انتہا تو دیکھیے، دشمن کا ملک ہے، ذرہ ذرہ خون کا پیاسا ہے، کوئی سہارا نہیں۔ پیاس بجھانے کے لیے ایک تالاب کے کنارے گئے تو ایک عورت پانی لینے کے لیے آ رہی تھی۔ عورت نے دونوں بچوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے کہا، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، یہاں ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم آپ سے ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں، ہمیں مت مارنا، ہم بے قصور ہیں۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، صاحبزادوں مت گھبراؤ، میں جن کی کنیز ہوں وہ ایک محب اہل بیت عورت ہیں، میں تمہیں ساتھ لے چلتی ہوں، وہ تمہاری خدمت کریں گی۔ عورت دونوں بچوں کو ساتھ لے کر مالکہ کے پاس آئی اور کہا، جنت کے 2 پھول لائی ہوں، یہ امام مسلم کے نور نظر ہیں۔ اس عورت نے دونوں بچوں کو گود میں لے کر پیار کیا اور کھانا کھلا کر مکان کے پچھلے حصے میں سلا دیا اور اپنی کنیز کو تاکید کی کہ یہ راز میرے خاوند سے پوشیدہ رکھنا، وہ تو انہی کی تلاش کر رہا ہے۔ دنیا کی دولت کی لالچ نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے، وہ اندھا ہوا جاتا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ عورت کا خاوند گھوڑے سے اترا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی کر کھانا لا، میں چاہتا ہوں کہ مسلم کے بچوں کو جلد گرفتار کر سکوں۔
ہمیں انعامات سے مالا مال کر دیا جائے گا، اتنی دولت ملے گی کہ تو سنبھال نہ سکے گی۔ عورت نے کہا میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی دولت پر، نفرین ہے تیرے ارادے پر۔ ارے ظالم، ان معصوم بچوں کو قتل کر کے کیا لوگے؟ خدا کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جاؤ گے؟ حارث نے کہا میں ایسی نصیحتیں سننا نہیں چاہتا، اگر کھانا تیار ہے تو لا ورنہ میں جا رہا ہوں۔ ادھر مکان کے اندر یہ دونوں بچے خواب میں اپنے والد کو دیکھتے ہیں اور چیخ مار کر ان سے لپٹ جاتے ہیں۔ ان کی آواز حارث کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ وہ عورت سے کہتا ہے یہ کون رو رہا ہے؟ کون ہے ہمارے گھر میں؟ عورت نے کہا کسی پڑوسی کے گھر سے آواز آ رہی ہوگی۔ ظالم نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا دونوں بچے آپس میں لپٹے ہوئے رو رہے تھے۔ ظالم نے دونوں بچوں کو سر کے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ نازک رخساروں پر تماچے مارے۔ عورت نے چھڑانے کی کوشش کی مگر اس نے تلوار مار کر اپنی بیوی کو زخمی کر دیا اور کہا خبردار، اپنی جان کی خیر چاہتی ہو تو خاموش رہو۔ بیوی نے خاوند کے قدموں میں سر رکھ کر کہا ارے ظالم، ان معصوم بچوں کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ قیامت کے دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ظالم نے اپنی بیوی کی ان آہوزاری کی کوئی پرواہ نہ کی اور دونوں بچوں کو زمین پر گرا کر بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ حارث دونوں بچوں کو مارتا ہوا دریا کے کنارے لے گیا اور دریا کے کنارے پہنچ کر دونوں بچوں نے کہا تجھے اگر مال کی ضرورت ہے تو ہمیں کہیں بیچ دے، کوئی نہ کوئی ہمیں خرید ہی لے گا۔ اگر تجھے یہ منظور نہیں تو ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل، پھر وہ جو چاہے گا سو کرے گا۔ حارث نے کہا اگر میں تمہیں بیچ دوں تو اتنی دولت حاصل نہ ہوگی جتنی انعام میں ابن زیاد مجھے دے گا، لہٰذا میں تمہیں یہیں قتل کروں گا، ہو سکتا ہے دربار میں تمہیں کوئی چھڑا لے۔ ظالم نے ظلم کی تلوار اٹھائی تو چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور کہا پہلے مجھے قتل کر۔ بڑے نے کہا نہیں، اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا میں نہیں دیکھ سکتا، پہلے مجھے قتل کر۔ حارث نے کہا کیا تمہیں قتل ہونے کا شوق ہے؟ دونوں بچوں نے کہا تو لذت شہادت سے آسنا ہی نہیں ہے۔ پھر دونوں بچے سجدے میں گر گئے۔ حارث نے کہا کیا تمہارا سجدہ تمہیں میری تلوار سے بچا لے گا؟ وہ بولے یہ شیبہ مشہور ہے ہمارا، سر دینا عبادت میں دستور ہے ہمارا۔ آخر دونوں بچے کلمہ طیبہ کا برد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظالم نے دونوں بچوں کے جسموں کو دریا میں پھینک دیا، دونوں جسم آپس میں مل گئے۔ حارث سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور اپنا انعام طلب کیا۔ ابن زیاد نے کہا انعام مانگتا ہے، تو نے بہت برا کیا۔ اگر یزید نے بچوں کو طلب کر لیا تو میں کیا کہوں گا؟ میں نے تو اس کو لکھ دیا ہے کہ بچے ہماری قید میں ہیں۔ پھر ابن زیاد نے کہا کون ہے جو حارث کو اسی جگہ لے جا کر قتل کرے جس جگہ اس نے ان بچوں کو قتل کیا ہے؟ چنانچہ اسے وہیں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ خون شہیداں رنگ لایا۔ سلام ہے مسلم بن عقیل کے ان معصوم بچوں پر، سلام ہے کربلا کے تمام شہیدوں پر۔